محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم میں ریاکاری اور دکھاوا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ آج ہمارے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ نظر نہیں آتا۔ آج ہم صرف اپنے لیے ہی سوچتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ بڑا اہم یہ بھی تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، اپنے رشتہ دار، خیش و اقارب اور پڑوسیوں کی مدد کرو، لاچار، مجبور، غریب، بے کسوں اور بے سہاروں کا سہارا بنو، ورنہ کل قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہوگی اور تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے محلے میں غریب، مسکین، یتیم رہتے تھے لیکن تم نے ان کی مدد نہیں کی۔ حضرات، آئیے ایک واقعہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم دو بھائی ایک قافلہ کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جب قافلہ کوفہ پہنچا تو میں کچھ خریدنے کے لیے بازار کی طرف نکلا۔ راہ میں یہ عجیب منظر دیکھا کہ ایک ویران سی جگہ پر ایک مردار پڑا تھا اور ایک مفلوق الحال غریب عورت چاقو سے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک ٹوکری میں رکھ رہی تھی۔ میں نے خیال کیا کہ یہ مردار کا گوشت لے جا رہی ہے، اس پر خاموش رہنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی نان بائی ہو اور مسافروں کو یہی گوشت پکا کر کھلاتی ہو۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ عورت ایک مکان پر آ کر رکی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ اس نے کہا، کھولو، میں ہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھلا اور اس میں سے 4 لڑکیاں آئی جن سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ اس عورت نے اندر جا کر وہ ٹوکری ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی اور روتے ہوئے کہا، اس کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا اپنے بندوں پر اختیار ہے، لوگوں کے دل اسی کے قبضے میں ہے۔ وہ لڑکیاں اس گوشت کو کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگی۔ مجھے قلبی رنج ہوا۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے لیے اس کو نہ کھانا۔ وہ بولی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ بولی، اے پردیسی، ہم خود ہی مقدر کے قیدی ہیں، 3 سال سے ہمارا کوئی معین و مددگار نہیں، اب تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا کسی مذہب میں مردار کھانا جائز نہیں۔ وہ بولی، ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نوبت نہ آئی اور اس سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں ہے، لیکن حالت اضطرار میں جائز ہو جاتا ہے اور ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ خاندان سادات کے دردناک حالات سن کر مجھے رونا آ گیا اور میں انتہائی بے چینی کے ساتھ وہاں سے واپس ہوا۔ میں نے بھائی کے پاس آ کر کہا، میرا ارادہ حج کا نہیں ہے۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا اور حج کے فضائل و مناقب بتائے کہ حاجی ایسے حالات میں لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا، مگر میں نے اتنے اصرار کے باوجود میں نے منع کر دیا اور احرام کی چادریں اور سامان میرے ساتھ تھا جس میں 600 درہم نقد بھی تھے، سب لے کر چل دیا اور بازار سے 100 درہم کا آٹا اور 100 درہم کا کپڑا خریدا اور باقی 400 درہم آٹے میں چھپا دیے اور سادات کرام کے گھر پہنچا اور سب سامان، کپڑے اور آٹا وغیرہ ان کو پیش کر دیا۔ اس عورت نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس طرح دعا دی کہ اے ابن سلیمان، اللہ تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دے اور تجھے حج کا ثواب دے اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے اور اس کا ایسا بدلہ عطا کرے جو
تجھ پر ظاہر ہو جائے۔ سب سے بڑی لڑکی نے دعا دی، اللہ تیرا اجر تو گناہ کر دے اور تیرے گناہ معاف فرما دے۔ دوسری نے اس طرح دعا دی، اللہ تجھے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے۔ تیسری نے دعا دی، اللہ ہمارے نانا جان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیرا حشر کرے۔ چوتھی جو سب سے چھوٹی تھی اس نے یوں دعا دی، اے اللہ جس نے ہم پر احسان کیا تو اسے نیم البدل جلدی عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما۔ حضرات جب حاجیوں کا قافلہ روانہ ہو گیا اور میں اس کی واپسی کے انتظار میں کوفے ہی میں رہ گیا، یہاں تک کہ حاجیوں کے واپسی شروع ہو گئی، یوں ہی حاجیوں کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے سے آیا۔ اپنی حج کی سعادت سے محرومی پر میرے آنسو نکل آئے۔ میں ان سے دعائیں لینے کے لیے آگے بڑھا۔ جب ان سے ملاقات کر کے میں نے کہا، اللہ آپ حضرات کے حج قبول فرمائے اور آپ کے اخراجات کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور میں سے ایک حاجی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ دعا کیسی ہے؟ میں نے کہا، ایسے غمزدہ شخص کی دعا ہے جو دروازے تک پہنچ کر حاضری سے محروم رہ گیا۔ وہ کہنے لگا، بڑے تعجب کی بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ وہاں جانے سے انکار کرتے ہیں۔ کیا آپ ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھے؟ کیا آپ نے ہمارے ساتھ شیطان کو کنکریاں نہیں ماری؟ کیا آپ نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا، یقیناً یہ اللہ کا لطف و کرم ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ بھی آ پہنچا۔ میں نے ان سے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے اخراجات کا بدلہ عطا فرمائے۔ وہ بھی حیران ہو کر کہنے لگے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اجنبیت کیسی؟ کیا آپ عرفات میں ہمارے ساتھ نہ تھے؟ کیا ہم نے مل جل کر رمی جمرات نہیں کی؟ ان میں سے ایک حاجی صاحب آگے بڑھے اور میرے قریب آ کر کہنے لگے کہ بھائی انجان کیوں بنتے ہیں؟ ہم مکہ مدینے میں اکٹھے ہی تو تھے۔ یہ دیکھیے، جب ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کر کے باب جبرائیل سے باہر آ رہے تھے تو اس وقت کافی بھیڑ تھی۔ بھیڑ کی وجہ سے آپ نے یہ تھیلی مجھے بطور امانت دی تھی جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے، من عاملنا ربحا، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے۔ یہ لیجئے اپنی تھیلی۔ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی دیکھا بھی نہ تھا۔ خیر میں نے تھیلی لے لی، عشاء کی نماز پڑھ کر اپنا وظیفہ پورا کیا اور لیٹ گیا اور سوچتا رہا کہ آخر قصہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ اتنے میں نیند آ گئی۔ ظاہری آنکھ تو بند ہو گئی تھی لیکن دل کی آنکھ کھلی ہوئی تھی۔ الحمدللہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے شرف یاب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں سلام عرض کیا اور دست بوسی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے نبی ہم کتنے گواہ قائم کرے اور تم ہو کے قبول ہی نہیں کرتے۔ سنو بات یہ ہے کہ جب تم نے اس خاتون پر جو میری اولاد میں سے تھی احسان کیا اور اپنا زادے رہا ایثار و قربان کر کے اپنے حج کو ملتوی کر دیا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اس کا نعم البدل تمہیں عطا فرمائے۔ تو اللہ نے ایک فرشتہ تمہاری صورت پر پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تمہاری طرف سے حج کیا کرے، اور نیز دنیا میں تمہیں یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 سونے کی اشرفیہ عطا فرمائی۔ تم اپنی آنکھ ٹھنڈی رکھو۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیلی کی مہر پر لکھے ہوئے مبارک الفاظ ارشاد فرمائے، من عاملنا ربحا، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا اور جب میں نیند سے بیدار ہوا تو اس تھیلی کو دیکھا تو اس میں 600 سونے کی اشرفیاں تھی۔ محترم حضرات، یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، مگر آپ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ کو آج اپنی پڑی ہوئی ہے، ریاکاری اور دکھاوا کے لیے اپنا مال و زر سب لٹاتے ہیں، لیکن آپ کے اندر
اندر یہ جرأت نہیں ہوتی ہے کہ غریبوں کا سہارا بنے، یتیم مسکینوں کا سہارا بنے، ہمارے پڑوس میں جو کمزور ہے ان کا سہارا بنے، ان کی مدد کرے۔ ایسے لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے واسطے میرے دوست بدلو اپنے آپ کو اور بارگاہ خداوندی میں آؤ اور غریب مزدور لاچار مسکینوں کی مدد کرو۔ انشاءاللہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جتنا آپ لوگوں کو دیں گے اس سے کہیں زیادہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی۔